السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق ٹیچ کو۔ میرے سامعین و ناظرین، چونکہ ذو الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور وہ مبارک لوگ جنہوں نے اس سال حج کیا ہے اور اب اپنے اپنے گھروں کی طرف واپسی ہوگی، تو ان حاجی لوگوں کی نسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، حاجیوں کا استقبال کرنا۔ حاجیوں کا استقبال تو اچھی بات ہے، ان سے ملاقات اور مصافحہ و معانقہ بھی جائز ہے۔ مصافحہ کا معنی ہے ہاتھ ملانا اور معانقہ کا معنی ہے گلے ملنا، یہ سب جائز ہے، اور ان سے دعا کرانے کا بھی حکم ہے، لیکن یہ پھول اور نعرے وغیرہ حدود سے تجاوز ہیں۔ اگر حاجی کے دل میں عجب پیدا ہو جائے تو حج ضائع ہو جائے گا، اس لیے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حج کرنے والے کے گلے میں ہار وغیرہ ڈالنا، یہ سب طریقے خلاف سنت اور غلط، قابل ترک ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ حج کو جانے والے کو نعروں کے ساتھ رخصت کرنا یہ ایک نمائش ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس کے گھر میں جانے سے پہلے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کراؤ، کیونکہ وہ بخشا بخشایا آیا ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ حج کر کے واپس آنے والے کے ساتھ وطن کے لوگوں کو تین کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ان کا استقبال کرنا، یعنی کچھ فاصلے سے لینے کے لیے جانا۔ نمبر 2، سلام اور مصافحہ کے بعد اس کو دعا دینا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ نمبر 3، اس حاجی سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرانا۔ اس کی ایک عمدہ صورت تو یہ ہے کہ اسٹیشن پر یا بستی میں آ کر مسجد میں حاجی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر سب دعا کریں، حاجی دعا کرائے اور باقی سب آمین کہیں۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ ہر شخص کے لیے ملاقات کے لیے علیحدہ علیحدہ مختصر اور جامع الفاظ میں دعا کر دی جائے۔ اپنے عزیز و اقربا کو اور دوستوں اور احباب کو خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کی عام ہدایت تو ہے۔ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی مبارکباد بھی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عروہ بن مزرین طائی رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کرنے کی مبارکباد دی تھی، اس لیے حجاج کرام کو ان کے حج کی مبارکباد بھی دیجیے گا، اور انہی کو ان کے حج کے مقبول ہونے کی دعا بھی دیں۔ اور اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج و عمرہ قبول فرمائے، اور اپنے لیے دعا کی درخواست کریں، کیونکہ حاجی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام کریں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور حج کرنے سے جو واپس ہوئے ان کا بھی فائدہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں